کتنا ضروری ہے کہ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کے قانون کی پابندی بھی کرے؟ انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ لوگ اپنی انکم چھپاتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے، یا اسٹوڈنٹس کے ویزے پر لوگ آ جاتے ہیں اور وہ پھر اسائلم کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، یا مثلاً لوگ جو ہیں وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں اور یہاں بتاتے نہیں ہیں، اس طرح سے وہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہم نے طلاق دے دی ہے یا سپریشن ہو گئی ہے، جبکہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شریعت والی طلاق تو ہم نے نہیں دی۔ تو اس طرح کے کیسز میں سوال یہ ہے کہ کیا قانون کی کس حد تک پابندی اس ملک میں کرنی چاہیے؟ باقی سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، لیکن اس کا تمہیدی جملہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ قانون کی پابندی، یہ جتنی مثالیں آپ نے دی ہیں یہ سری دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ قانون کی پابندی کا سوال نہیں ہے۔ یعنی آپ کو جس مذہب کا خدا نے پیرو بنایا ہے اس پہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں تو قرآن مجید نے، آپ پڑھیے قرآن مجید کو، ایمان کے بنیادی تقاضوں میں اس کو شامل کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایمان والو انصاف پر قائم ہو جاؤ سچائی کی شہادت دیتے ہوئے۔ اس وجہ سے مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ نے سوال کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ قانون کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ بھائی یہ دین ہے، اس کی بنیاد پر اس دین کی اساسات کھڑی ہیں، اس وجہ سے ان میں کوئی چیز بھی کوئی معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے۔ یہ در حقیقت فریب کاری ہے، یہ آپ جس نظام کے اندر رہتے ہیں اس کو دھوکہ دینا ہے، یہ اس سے ناجائز طور پر کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہ دوسروں کے حقوق پر غصب کرنا ہے۔ اس لیے یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے دین میں۔ جس کو یہ کام کرنے بعد راہ وہ کرم وہ شریعت کی طلاق اور انگلش طلاق کے الفاظ نہ استعمال کرے، وہ یہ کہے کہ میں الحمدللہ فریب کرنے لگا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ میں دھوکہ دینے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب جھوٹ بولا کروں گا، تو یہ کہنا چاہیے اس کو۔ یہ محض قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مسلمان اپنے اخلاق کی وجود کا نام ہے۔ ہمارے دین کا مقصد نصب العین، یہ دین جو ہے یہ کس لیے دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پاکیزہ انسان بنو، پیوریفائی کرنا اپنے آپ کو، اور پیوریفیکیشن بدن میں بھی درکار ہے، کھانے پینے میں بھی درکار ہے۔ اسی لیے کھانے پینے کی چیزوں میں حرام اور حلال کی تفریق کی گئی ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر اخلاق میں درکار ہے۔ اگر اخلاقی لحاظ سے پستی ہو گئی تو پھر کون سا ایمان اور کون سا دین؟ یہ تو خاتمہ ہو جائے گا اگر ہم اسی اخلاق کے ساتھ جیتے رہیں۔ قاری صاحب، اس میں وہ عموماً آرگیو کرتے ہیں، ویسے مجھے بھی کافی ڈانٹ پڑ چکی ہے، آرگیو یہ کرتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ تو انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے یا کسی اور ملک کا مسلمان کا بنایا ہوا تو قانون ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں اس کی پابندی کریں؟ میرے علم میں بہت سے ایسے جزیرے ہیں جس پر آبادی نہیں، پھر وہاں چلے جائیے۔ جب آپ اس ملک کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو آپ اس کے قانون کی پابندی کے عہد میں بن جاتے ہیں، اور ہمارے دین میں جو شریعت کا آخری عہد سورہ مائدہ میں لیا گیا ہے وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو جن معاہدوں میں بندھے ہوئے ہو ان کی پابندی کرو۔ تو اس وجہ سے یہ اس میں قانون کا لفظ استعمال نہ کیجیے، یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ اگر آپ کے خیال میں آپ کسی ملک کے قانون کی پابندی نہیں کر سکتے تو پھر بہت جزیرے موجود ہیں، کوئی کشتی کرائے پر لے اور وہاں چلے جائیں۔ جب آپ کسی منظم ریاست میں رہتے ہیں تو آپ کو ہر حال میں اس کے قانون کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے قانون ایک ہے، اس کے قانون کی دانستہ خلاف ورزی کر دینا، کھڑے ہو کے کہنا کہ میں نہیں قانون کو مانتا، ہمت ہے، اس کو میں بغاوت کہوں گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی جرت کی داد بھی دوں، لیکن دھوکہ دینا، فریب دینا، تاثر کوئی اور دینا اور کام کوئی اور کرنا، وہ تو ایک اخلاقی گناہ ہے آخری درجے۔ اس لیے میرے خیال میں اس طرح کی تعویلیں کرنے کے لیے آپ کسی اور مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں، میرے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔